اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سلسلة الانبیاء والمرسلین لا سیما علی اشرفہم وافضلہم سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ان دروس کا موضوع تقلید ہے۔ یہ جو لیکچرز میں پیش کر رہا ہوں اس میں ہماری بات تقلید پر ہو رہی تھی۔ اس سلسلے یا اس کڑی، یہ تیسری کڑی ہے اس سلسلے کی۔ میں نے اس کے لیے جو آیت چنی وہ آیت ہے سورہ توبہ کی 122 نمبر آیت، جس کا ترجمہ بس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وضاحت میں پہلے 2 لیکچرز میں کر چکا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنین کے لیے یا مومنون کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جہاد کرنے کے لیے چلے جائیں، مناسب نہیں کہ سارے کے سارے جنگ کرنے کے لیے چلے جائیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو پھر ہر قریے سے، ہر بستی سے، ہر گاؤں سے، ہر شہر سے کچھ لوگوں کا ایک گروہ کیوں نہیں نکل کے جاتا لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ جا کر کے دین کے بارے میں گہرائی سے معلومات حاصل کرے، دین کا علم گہرائی سے حاصل کرے۔ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر وہ جب دین کا علم حاصل کر لے گہرائی سے تو پھر آ کر کے اپنے بستی والوں کو سمجھائے، بجھائے، ہوشیار کرے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، جہنم کی آگ سے ڈرائے، لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں۔ اس آیت میں گھما پھرا کر کے کہا جا رہا ہے کہ علم دین کچھ لوگ حاصل کرنے جائیں، اور جب علم دین گہرائی سے حاصل کر لیں تو واپس آئیں اور اپنے بستی والے لوگوں کو سمجھائیں بجھائیں، تاکہ بستی والے لوگ گمراہی سے بچ جائیں۔ اب یہ جو عالم آئے گا یا علماء آئیں گے، اپنی بستی والوں کو سمجھائیں گے اور بستی والے ان کا کہا مانیں گے، تو یہی تو تقلید ہے، کہنا ماننا ہی تو تقلید کہلاتا ہے۔ اس لیکچر کے شروع میں ہی میں آپ کو ایک قصہ سناؤں بہت اچھا جو میرے ساتھ پیش آیا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تقلید کے جو لوگ منکر ہیں یا مخالف ہیں وہ کتنی بے وقوفی کی بات کرتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، اور وہ تقلید کے سخت مخالف ہیں، شیعہ ہیں لیکن تقلید کے سخت مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی مرجع تقلید، کسی آیت اللہ کا کوئی فتویٰ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی پھر مخالفت میں وہ صاحب خوب لکھتے ہیں، اور ان کا ایک نیوز لیٹر بھی چھپتا ہے جو دنیا میں وہ الگ الگ گوشوں میں، الگ الگ شہروں میں دنیا کے ڈاک سے بھیجتے بھی ہیں، اور اس میں وہ تقلید کے خلاف خوب لکھتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو تقلید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی کی بات نہیں ماننی ہے، کسی بھی آیت اللہ کی بات وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں تقلید کا مطلب ماننا، وہ کہتے ہیں تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ ایک بار ایک صاحب یہی ہندوستان میں میرے پاس ان کا ایک نیوز لیٹر جو وہ چھاپتے لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کہاں اس جو آپ کتابیں لکھنے کام میں لگے ہیں، کہاں لکھ رہے ہیں، اس کا جواب دیجئے جو یہ ہم لائے ہیں۔ میں نے لیا وہ نیوز لیٹر پڑھا، انگریزی میں تھا، آیتیں لکھی ہوئی تھی لیکن عربی میں، انگریزی میں پورا نیوز لیٹر تھا، اور آیتوں کو استعمال کر کے اور اپنی بات بڑے زور شور سے ثابت کی گئی تھی کہ تقلید بالکل حرام ہے، غلط ہے بالکل۔ ہم نے نیوز لیٹر پڑھا پورا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں تو امریکہ کا ایڈریس ہے، اور پھر یہ بھی سمجھا کہ اس پر ڈاک ٹکٹ وغیرہ لگا تو یہ ہر جگہ بھیجتے ہیں ڈاک سے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے یہ تو ٹھیک ہے کہ میں جواب دوں، لیکن یہ جواب زیادہ سے زیادہ میں ان کے پتے پر ان کو بھیج سکتا ہوں،
لیکن جن لوگوں کو ساری دنیا میں انہوں نے بھیج دیا، آسٹریلیا بھیجا، نیوزی لینڈ بھیجا، کویت بھیجا، سعودی بھیجا، انڈیا بھیجا، پاکستان بھیجا، میں ان لوگوں کو کہاں جانتا ہوں؟ جہاں جہاں تک انہوں نے اپنی چیز بھیجی وہاں تک میرا جواب پہنچے تب تو مانا بنتا ہے، ان لوگوں تک میری بات پہنچے تب مانا بنتا ہے، وہ ہم کو پتا نہیں۔ خیر یہ بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ کچھ سال بعد میری ملاقات ان صاحب سے ہو گئی، میں انہیں پہچانتا نہیں تھا، شکل تھوڑے نہ دیکھی تھی، نام سنا تھا۔ ایک رات پہلے میں ایک صاحب سے، مولانا سے ان کا تذکرہ کر رہا تھا کہ میں نے سنا ہے ایسے ایسے کوئی صاحب ہیں کہ جو تقلید کے بڑے مخالف ہیں اور تقلید کے خلاف لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں فلاں صاحب ہیں۔ میں نے کہا کیا کبھی مجلس وغیرہ میں آتے ہیں جن سے میری ملاقات ہو جائے؟ میں مجلس پڑھ رہا تھا ان دنوں وہاں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ مجلسوں میں تو بہت کم آتے ہیں، وہ کافی ضعیف بھی ہو گئے ہیں۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن اتفاق سے ایک صاحب کا انتقال ہوا اور ان کی نماز جنازہ تھی قبرستان میں، اور پھر ہم تو نہیں جا سکے تھے، وہ مولانا جن کے پاس میں ٹھہرا تھا ان کے ساتھ وہ صاحب نماز جنازہ کے بعد، دفن وغیرہ کے بعد آ گئے وہاں جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ مولانا نے ان صاحب کا تعارف کرایا، اور تعارف کراتے ہوئے بولے یہ وہی ہیں جن کے بارے میں رات میں آپ بات کر رہے تھے، یہی ہیں تقلید کے مخالف۔ اور پھر مولانا کچھ ہاتھ میں سامان لیے تھے، وہ رکھنے کے لیے وہ اندر چلے گئے اپنے کچن میں تاکہ فریج میں وہ کھانے پینے کا سامان رکھ دیں۔ اتنی دیر میں یہ صاحب جو سامنے تقلید کے مخالف تھے، ہاتھ میں تو ایک لفافہ لیے تھے، مگر مجھ سے ایک جملہ بولے کہ ہاں میں پرسوں آیا ہوں عراق سے، آغا سیستانی سے 2 ہاتھ کر کے۔ بس یہ ان کا جملہ سننا تھا تو پہلے ہی مجھے وہ تھا، اب تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ آغا سیستانی سے 2 ہاتھ، ان کو کیا آتا ہے آخر؟ میں نے کہا آپ نے؟ کہا ہاں۔ اور پھر انہوں نے وہ اپنا والا نیا جو اس مہینے کا نیوز لیٹر نیا تھا، وہ انہوں نے اس اینولپ سے، اس لفافے سے نکال کے میرے سامنے ایک پڑھایا، وہ گڈھا لیے ہوئے تھے، ایک پڑھایا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا لینے کے لیے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لیجیے تو پڑھیے تو۔ میں نے کہا ہے کیا پہلے یہ بتائیے۔ کہنے لیجیے تو پڑھیے تو۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے اس میں یہی تو لکھا ہوگا آپ نے تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ کہنے ہاں لکھا تو یہی ہے۔ میں نے کہا بس میں آپ کی بات پر آپ ہی سے عمل کرنا شروع کرتا ہوں، اگر میں نے آپ کا یہ نیوز لیٹر لیا اور آپ کی بات مان لی تو یہ تو تقلید ہو جائے گی، اور تقلید مجھے کرنی نہیں، یعنی مجھے آپ کی بھی بات نہیں ماننی ہے۔ ایسا جواب ملا انہیں کہ تقلید مجھے آپ کی بھی نہیں کرنی۔ ایسا جواب ملا کہ مبہوت کھڑے رہ گئے، کچھ بول ہی نہیں پائے، ایک جملہ نہیں نکلا جواب۔ تو میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، یہ تو سیلف کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یعنی ایسے کہوں جس ڈال پہ بیٹھے وہی ڈال کاٹ رہے۔ ارے خود تمہاری بات کیوں مانی جائے؟ جو تم کہہ رہے ہو تقلید نہیں کرنی چاہیے، یہ بات کیوں مانی جائے؟ یہ بھی تو تقلید ہو جائے گی۔ ہم یہی بات نہیں مانیں گے، سب سے پہلے تمہارے سے شروع کریں گے، ہم یہی بات تمہاری نہیں مانیں گے۔ تو تقلید کے جو لوگ مخالف ہیں وہ اتنا بے وقوفی کا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں۔ اب عجیب بات یہ ہے، ہم سے حضرت کہہ رہے ہیں کہ آغا سیستانی کی بات نہ مانیے اور ہم ان کی بات مان لیں۔ واہ بھائی واہ، آغا سیستانی کے نہ مانے، آپ میں ایسے کیا لال جڑیں کہ ہم آپ کی بات مان لیں؟ ہم تو یہ تو جانتے ہیں کم سے کم کہ آغا سیستانی نے عرصے تک قرآن و حدیث اور روایات کا علم حاصل کیا۔ آپ نے کیا کیا جو آپ کی بات مان لوں میں؟ ایک اور صاحب مجھے ملے، ان کا بھی قصہ سن لیے، پھر میں آج کے درس کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ صاحب وہ ہمیں ملے ایک شہر میں، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں تو تقلید کرتا نہیں، میں تو کسی کی تقلید کرتا نہیں۔ اچھا آپ بھائی کیا ہیں، کیا پڑھا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کوئی یونیورسٹی وغیرہ سے کچھ تعلیم حاصل کی تھی، یعنی کسی مدرسے، کسی حوزے، کسی طرح کے قرآن و حدیث کی کوئی تعلیم نہیں حاصل کی تھی۔ میں نے کہا اچھا تو آپ نے یہ ڈگری حاصل کی؟ ہاں۔ میں نے کہا اچھا آپ تقلید بھی نہیں کرتے؟ ہاں نہیں، تقلید بالکل نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا آپ کو جب نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہوتا ہے تو آپ کیا مانتے ہیں، چوتھی ہے کہ تیسری؟ آپ یقین کیجیے چپ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ یہ بتائیے قرآن اسی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ جو تسبیحات اربعہ پڑھی جاتی ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے ایک بار پڑھنا چاہیے یا 3 بار؟ اب کیا بولے؟ میں نے کہا کس کی بات مانتے ہیں آپ؟ پڑھی روایت آپ نے اس کے بارے میں، 3 اور 4 رکعت کے شک کے بارے میں کئی روایت پڑھی آپ نے؟
اگر 4 3 4 5 میں شک ہو جائے، 4 اور 5 میں شک ہو جائے، 2 اور 3 میں شک ہو جائے، ذرا روایات تو مجھے بتانا شروع کیجئے. آپ تو تقلید کریں گے نہیں، آپ تو معصوم کی بات ماننا. تو کتنی روایتیں آپ نے دیکھی، کتنی حدیثیں دیکھی ہوئی، کون کون سی کتاب پڑھی؟ نہیں میں میں کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی یہ جو مسئلہ پیش آتا ہے 3 اور 4 کا شک ہوا، کبھی ہوا نہیں ہوا؟ کس سے پوچھا آپ نے جا کے؟ پہلے میں تو وہ ایک اپنے شہر کے ایک ذاکر کا نام لیا جو صرف مجلسیں پڑھتے ہیں، اچھے آدمی ہوں گے، صرف مجلسیں پڑھتے ہیں، کسی طرح کے کوئی ایسی تعلیم حاصل نہیں کی. میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ آپ کا اپنا اور ہمارا نصیب ہے. میں آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی صاحب کی تقلید کرتا ہوں، اور آپ اس ذاکر کی کرتے ہیں. کر تو رہے ہیں آپ بھی تقلید، مان تو رہے ہیں ان کا کہنا بھی، یہ تو تقلید ہو گئی. آپ تو کہہ رہے تھے تقلید نہیں کرتے. تو بہرحال آپ کہیے یا نہ کہیے، آپ کو تقلید کرنی ہی پڑے گی، کسی کا کہنا تو ماننا ہی پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں کسی کا کہنا مانے بغیر زندہ رہ جائیں. ارے چھوڑیے آپ تقلید کی تو بات، دینی دنیا کی بات چھوڑیے، آپ تو ٹریفک کے قانون کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بائیں ہاتھ پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں؟ جو اسپیڈ لمٹ لکھی اس کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ہیلمٹ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں؟ کہہ دیا ہم نہیں مانیں گے، ہم کوئی قانون نہیں مانیں گے. ارے آپ وہاں تو کہہ نہیں پاتے، آپ ذرا کہہ کے دکھائیے تبھی یہاں کی بات کی جائے. تو آپ وہاں بھی نہیں کہہ پاتے. ایسا نہیں ہو سکتا. انسان اگر ہوگا تو قاعدہ قانون ہوگا، بلکہ انسان سے آگے کائنات میں قاعدہ قانون چل رہا ہے. سورج پورب میں نکلتا پچھم میں ڈوب جاتا ہے، یہ قاعدہ قانونی تو ہے. آپ کہتے ہیں کوئی قاعدہ قانونی نہیں، کسی کی بات ہی نہیں مانی جائے گی. عجب، کیسے نہیں ہو، کیسے یہ دنیا چلے گی اگر بات ہی نہیں مانی گئی؟ آئیے اب میں ان 2 واقعوں کے بعد، یعنی آپ کو تقلید تو کرنی، میں ایک اور بھی بات آپ سے کہہ دوں. دیکھیے تقلید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے بارے میں کوئی آیت نہ ہوتی اور کوئی حدیث نہ ہوتی تب بھی ہمیں تقلید کرنی پڑتی. یہ ویسی بات ہے، میں مثال دوں آپ کو. قرآن میں ایک آیت ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو. اگر یہ آیت نہ ہوتی قرآن میں تو آپ کھانا نہ کھاتے، آپ پانی نہ پیتے. قرآن کی آیت دیکھ کر کے تب کھانا شروع کیا انسان نے. کیا ایسا ہوا ہے؟ نہیں بھائی، یہ ہماری بیسک نیڈ ہے. چاہے قرآن کی آیت آئے یا نہ آئے، ہر انسان کھاتا ہے اور پیتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، کھائے گا پیے گا. انسان ہے تو کھانا ہے اور پینا ہے. تو جب ایسی ہی چیز ہے تقلید، آیت آئے یا نہ آئے، روایت آئے یا نہ آئے، اسے تقلید کرنی ہی پڑے گی، ماننا ہی پڑے گا کسی نہ کسی کی بات. اکثر مثال دی جاتی ہے کہ آپ دنیا والے کاموں میں بھی تو تقلید کرتے ہیں. آپ جب بیمار پڑتے ہیں جا کر کے ڈاکٹر کا کہا مانتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ یہ تقلید ہے. آپ انجینئر سے گھر کا نقشہ بنواتے ہیں، یہ تقلید ہے. اور اس طرح کے نہ معلوم کتنی مثالیں ہیں. تقلید تو ہو ہی رہی ہے. آپ کو بس ایک چڑ ہے کہ ہم دینی معاملات میں تقلید نہیں کریں گے چاہے جو ہو جائے. اچھا، یعنی آپ ایسے دیکھیے نا، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو یا جو کیا پینل کوڈ جو کہا جاتا ہے، جو قانون ہے دیوانی کے اور فوجداری کے جو قانون ہیں، ان کو تو آپ جاننے کے لیے وکیل صاحب کو پکڑتے ہیں، وہاں پر تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے. لیکن دین کا قانون نہیں مانیں گے. ہندوستان کا، پاکستان کا یا جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں کا قانون مانیں گے، لیکن یہ والا نہیں مانیں گے. بس آیت اللہ کا نام آیا بس ہمارے الرجی ہوئی. یہ کیسی الرجی ہے آپ کو؟ آپ اپنا علاج کروائیے. یہ بات کہیں اور گڑبڑ ہے. یعنی جب ہر جگہ آپ قانون مان رہے تو پھر کیوں نہیں دین کی دنیا میں قانون مانیں گے؟ آپ کیسے بے بند و بار ہو جائیں گے؟ کیا دین اپنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قانون سے اوپر ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہے. یہ سارا قرآن قانونی قانون بھرا ہوا ہے. تو تقلید تو کرنی پڑے گی. اور میں نے بتایا بہت سارے مسئلے قرآن میں واضح طور پر نہیں آئے. ایک دم ظاہر دکھائیے کہ کاپی رائٹ اونرشپ کوئی آیت دکھائیے، یا اس سے بھی بڑھ کر کے دکھائیے ہنڈی اور حوالہ، اس کے بارے میں دکھائیے کہ کیا آیت ہے کیا روایت ہے. یا اس سے بھی بڑھ کر کے بہت سارے مسئلے میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کو سامنے پڑھ دوں گا. مثلاً کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ پلاسٹک کے بارے میں، چائے کے بارے میں، تمباکو کے بارے میں بہت ساری مثالیں میں یہاں آپ کو دے دیں. آپ ذرا لے کے آئیے گا کوئی آیت. پیٹنٹ کے بارے میں کوئی آیت لے کے آئیے گا، تو ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. یہ جو آپ مثلاً کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ٹی وی کا ٹائم بائی کرتے ہیں، کیسے جائز ہے؟ یہ جو ٹی وی چینلز حکومت کو پیسہ دیتے ہیں، کس بات کا پیسہ دیتے ہیں؟
کیا کر لیا انہوں نے؟ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ذرا آیتیں لائیے، روایتیں لائیے، تو نہیں لا پائیں گے آپ۔ یہ کچھ اصول ہیں کلی، جنرل پرنسپلز، ان کے تحت طے ہوتا ہے۔ وہ جنرل پرنسپل ضرور روایت میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں، قرآن میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ان جنرل پرنسپل کو اپلائی کرنے کے لیے بہرحال ایک جانکار چاہیے دین کا، بس اسی کا نام مجتہد ہے، اسی کا نام آیت اللہ، اسی کا نام مرجع تقلید، اس کی بات ماننی پڑے گی آپ کو۔ اب آئیے، میرا وعدہ تھا آپ سے پچھلے لیکچر میں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پیغمبر کے زمانے میں تقلید ہوتی تھی۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شیخ توسی کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، اور شیخ صدوق تو اخباری تھے، اور شیخ مفید تو پکے اخباری تھے، اور شیخ حر عاملی تو وہ بھی اخباری تھے۔ اس طرح کے بہت ساروں کا نام اخباریوں میں گنا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا، آپ عقل سے تھوڑا یہ بھی سوچیے گا، جو زمانہ معصومین علیہ السلام کے زمانے سے بہت قریب تھا، ویری کلوز، وہاں پر تقلید کی ایسی کیونکہ نئے مسئلے نہیں آئے تو تقلید کی ضرورت نہیں پڑی۔ تقلید کی ضرورت صرف نئے مسئلوں میں پڑتی ہے، ان مسئلوں میں پڑتی ہے جن کا حل یا جن کے بارے میں واضح طور پر قرآن میں آیت نہیں، واضح طور پر کوئی حدیث نہیں ہے، ورنہ تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ مثلا کوئی بھی اس معاملے میں تقلید نہیں کرتا کہ سور کا گوشت حرام ہے، قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی اس بارے میں تقلید کسی کی نہیں کرتا کہ خون کا پینا حرام ہے، کیونکہ قرآن میں آیت ہے۔ کوئی بھی اس بارے میں تقلید نہیں کرتا کہ شراب کا پینا حرام ہے، کیونکہ قرآن میں آیت ہے۔ یہ تو واضح ہے، یہاں تقلید نہیں ہے۔ جو واضح بالکل کلیئر لکھے ہوئے قانون ہے اس میں تقلید نہیں ہوتی، قرآن میں لکھا ہو یا حدیث میں، یہاں تقلید نہیں۔ تقلید صرف ان چیزوں میں کہ جو نئے مسئلے ہیں، جن کے بارے میں واضح طور پر، کلیئر طور پر آیات میں یا روایات میں کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں تقلید ہوتی ہے۔ اب میں جو دکھا رہا ہوں وہ دیکھیے، پیغمبر کا زمانہ ہے، اب دیکھیے وہاں تقلید ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے پہلے آپ پیغمبر کے لیے، اللہم صلی علی محمد۔ ان کے زمانے میں تقلید، دیکھیے 13 سال تک پیغمبر مکے میں رہے، 10 سال تک مدینے میں رہے۔ اس 13 سال کے آخری سال جو تھے تقریباً 11 12 اور وہ 13 سال کا کچھ حصہ، 10 11 12 سال جو ہے، یہ 3 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں کیا ہوا، پیغمبر مکے میں، لیکن دور دور سے مکے میں لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، یہاں تک کہ کافر لوگ، بت پرست لوگ بھی حج کرنے آتے تھے، گرچہ انہوں نے حج کی شکل بگاڑ دی تھی مگر حج کرنے آتے تھے، اور مکہ ہر حساب سے سینٹر تھا، آتے تھے لوگ۔ کچھ لوگ مدینے سے، اس وقت ابھی مکے سے مدینے گئے نہیں رسول، مدینے سے کچھ لوگ آئے مکے حج کرنے کے لیے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، آئے حج کرنے کے لیے۔ اور وہاں پر انہوں نے چرچا سنا کہ یہاں ایک شخص ہے کہ جو اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے، نبوت کا اعلان کرتا ہے، نیا پیغام لایا، یہ ہے وہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا بھائی ایسے آدمی سے ملیں گے ضرور، اور پھر انہوں نے پیغمبر سے ملاقات کی عقبہ کیا نام ہے، عقبہ اولا کے پاس، وہ جو آپ شیطان کو دیکھتے ہیں نا، 3 شیطان ہیں مینا کے میدان میں، وہاں وہ جو پہلا والا، وہاں پر چھپ کر کے بیچاروں نے ملاقات کی، کوئی دیکھے نہ، ورنہ پیغمبر بھی اس زمانے میں زیادہ ساتھی نہیں تھے، ہر طرف تقیہ کا سمجھ لیے دور تھا۔ خیر ملاقات ہوئی ان لوگوں نے پیغمبر سے، پیغمبر کا میسج سنا، پیغام سنا، بہت متاثر ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ لوگ تقریباً روایات میں آیا 10-11 لوگ تھے، مسلمان ہو گئے، لوٹ گئے۔ اب اگلے سال پھر آئے یہ لوگ حج کرنے، تو ان کو جو دقتیں پیش آئیں وہ ان کے مد نظر تھیں۔ اگلے سال آئے تو کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے، لگ بھگ 80 کی تعداد میں اور نئے ہو گئے، 80-84۔ لیکن وہ جو پہلے والے تھے انہوں نے کہا پیغمبر ہم گئے تو مدینے مگر ہمیں بہت سارے مسئلے نہیں معلوم تھے، اب ہم کس سے پوچھتے وہاں، اس لیے آپ اب کی بار ہمارے ساتھ ایک معلم کو، ایک ٹیچر کو، ایک استاد کو بھیجیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ پیغمبر نے ایک آدمی، ان کے دور کے حفیظات بھائی تھے، مصعب ابن عمیر، جو شہید بھی ہوئے، جنگ احد میں شہادت ہوئی، پیغمبر سے شکل میں مشابہ بھی بہت تھے، اتنے مشابہ تھے کہ وہ شہید ہوئے، خبر یہ اڑی، افواہ یہ اڑی کہ پیغمبر شہید ہو گئے جنگ احد میں۔ خیر ان کو بھیجا مصعب ابن عمیر کو ان لوگوں کے ساتھ استاد اور معلم بنا کر کے، اب وہاں گئے یہ، اور انہوں نے اسلام کی باتیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر مسئلہ تو پیغمبر نے ابھی تک بتایا نہیں تھا، نہ ان کو نئے نئے مسئلے پہ لوگ پوچھتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ سے میں نے کہا کہ 3 اور 4 رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کریں، اس طرح کے بہت سارے مسئلے، ٹھیک ہے پلاسٹک نہیں تھی، پیٹرولیم نہیں تھا، لیکن یہ اس طرح کے تو مسئلے تھے،
کہ صاحب ہمارے خون نکل آیا، منہ کے اندر خون نکلا، جبڑے سے نکلا، باہر نہیں آیا منہ سے، اس کو گھونٹ لیں، حرام ہے کہ اگل دیں؟ تو اب یہ سب جو اس طرح کے مسئلے ہیں وہ تو اس دور میں بھی تھے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مصعب ابن عمیر ہر مسئلے کے لیے جو انہیں نہیں آتا تھا پیغمبر کے پاس آتے تھے؟ نہیں، پیغمبر نے موٹی موٹی باتیں بتا دی، خون کا پینا حرام ہے۔ اب انہوں نے اپلائی کیا کہ خون کا پینا حرام ہے، تو یہ والا بھی جو ہمارے مسوڑے سے نکلا بہرحال خون ہے، اگر میں اسے اپنے حلق سے نیچے اتاروں گا تو حرام ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو حرام انہوں نے حکم دے دیا۔ تو اس طرح کے تو باتیں، پھر یہ غیر معصوم تھے نا مصعب ابن عمیر، معصوم تو نہیں تھے، ان کی تقلید کر رہے تھے یا نہیں مدینے والے؟ اور تو اور آپ کو بتائیں، تاریخ آپ پڑھیے نماز جمعہ کی کہ کب شروع ہوئی۔ ایک روایت بلکہ زیادہ تر روایتیں یہ کہتی ہیں کہ نماز جمعہ مکے میں نہیں شروع ہوئی، پیغمبر تو ابھی اس کے بھی 2 سال بعد گئے مدینے، وہاں مصعب ابن عمیر نے پہلی نماز جمعہ قائم کی مدینے میں۔ تو مصعب نے کیسے قائم کر دی؟ نیا ایک کام شروع کر دیا؟ نہیں، موٹی باتیں تو رسول نے بتائی تھی، اس پر بیسڈ مصعب نے نماز جمعہ قائم کی، لوگوں نے شرکت بھی کی، نماز جمعہ شروع ہو گئی۔ اب آپ کہنا شروع کیجئے کہ صاحب ہم تو کسی کی تقلید نہیں کریں سوائے معصوم کی۔ لو مدینے والے سے تم سے اچھے تھے 1400 سال پہلے کے مدینے والے کہ وہ غیر معصوم کی تقلید کرنے کو تیار تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ غیر معصوم نمائندہ ہے معصوم کا۔ اتنی تو وہ بھی عقل رکھتے تھے، تمہاری عقل تو وہ 1400 سال والوں جیسی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ تو ایک مثال دی، پیغمبر کچھ عرصے کے بعد مدینے گئے، پھر مدینے سے بعد میں فتح مکہ ہوئی، 7 سال بعد فتح مکہ ہو رہی، یعنی مکے کو آ کر کے فتح کیا۔ فتح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی لڑی تھی، بلکہ مکے والوں کو سے کہا کہ بھائی تم اسلام اختیار کر لو، وہ لوگ مان بھی گئے، سارا مکہ لگ بھگ مسلمان ہو گیا۔ کعبے کو جو ہے وہ وہاں سے بت ہٹائے گئے، توڑے گئے بت کو، سارا واقعہ سنتے ہیں، کعبہ دھویا گیا، پاک کیا گیا، یہ فتح مکہ کے وقت۔ اب فتح مکہ جب ہو گئی، پیغمبر واپس اپنے شہر کہہ لیں مدینے لوٹنے لگے۔ انہوں نے یہاں پر پھر ایک کو نمائندہ بنایا جس کا نام تھا معاذ ابن جبل۔ اب تو بہت سارے مسئلے، اب تو نماز کا حکم آ چکا، نماز جمعہ کا حکم آ چکا، نماز جنازہ کا حکم آ چکا، اس کے علاوہ زکوٰۃ کا حکم آ چکا، رمضان کے روزوں کا حکم آ چکا، بہت ساری نئے سب چیزیں آ چکی۔ اب ان پر بیسڈ یہاں پر معاذ ابن جبل نئے مسئلے اگر پیش آ رہے تھے تو بتا رہے تھے لوگوں کو۔ میں پھر پوچھتا ہوں، معاذ ابن جبل کیا معصوم تھے؟ تو ان کی تقلید مکے والے کیوں کر رہے تھے؟ پھر ان کو پیغمبر نے کیوں یہاں چھوڑا تھا؟ پھر تو پیغمبر کو حضرت علی چھوڑنا چاہیے تھا کہ تم معصوم ہی کی تقلید ہونی چاہیے، غیر معصوم کی کیسے ہو جائے گی؟ پیغمبر کے پاس آپشن بھی اویلیبل تھا کہ وہ حضرت علی کو چھوڑ دیتے، لیکن حضرت علی تو اپنے ساتھ لے گئے۔ چھوڑا کسے؟ معاذ ابن جبل کو۔ اور معاذ ابن جبل کی وہ مکے والے 1400 سال پہلے کے مکے والے جو آپ سے اس اعتبار سے بہتر تھے کہ ان کی عقل اتنی کام کرتی تھی کہ یہ معصوم کا نمائندہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ یہ تو دور پیغمبر تھا۔ دور امیر المومنین دکھاتے ہیں آپ کو۔ دور امیر المومنین میں جناب مالک اشتر جو امیر المومنین کے اتنے معتبر صحابی تھے، اتنے قریبی صحابی تھے، ان کو مصر کا گورنر بنایا تھا مالک اشتر کو۔ اور اس زمانے میں جو گورنر ہوتا تھا وہی امام جمعہ ہوتا تھا اور وہی نمائندہ ہوتا تھا، وہی ایسا نہیں گورنر ہوتا تھا کہ وہ صاحب دین سے کوئی تعلق ہی نہ رکھتا ہو، دین مذہب کے اسے مسائل معلوم ہوتے تھے۔ اور مالک اشتر سے زیادہ کون جانتا تھا بھائی امیر المومنین کو یا اسلام کو؟ امیر المومنین نے ان کو وہاں معین کیا۔ اب کہاں مصر میں اور کہاں امیر المومنین کوفے میں کیا مالک اشتر ہر مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے کہ مولا یہ آدمی جس کا نام سعد ہے، اس کا نام عمر ہے، اس نے ایک مسئلہ پوچھ لیا، مجھے نہیں آتا، میں آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے؟ کیا ہر بار آتے تھے؟ اگر آتے تھے تو تاریخ میں دکھاؤ لکھا ہوا کیا آتے تھے، یا پھر فون کرتے تھے؟ اس زمانے میں تو فون نہیں تھا، تو پھر کیسے مسئلے کا حل بتاتے تھے؟ اچھا، ہر مسئلے میں اتنا موقع بھی نہیں ہوتا کہ آپ خط لکھ دیجئے 3 مہینے بعد جواب آئے گا۔ ارے مر گیا کوئی آدمی اس وقت بھی تو اس کی جان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ وہ مسئلہ آپ نے بعد کے زمانے میں آیا، لیکن اگر اس زمانے میں آتا کہ ایک عورت مر گئی، اندر اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بچہ ہے، زندہ ہے، کاٹ کے نکالا جائے یا ایسے ہی دفن کر دیا جائے۔ مالک اشتر کے زمانے میں مسئلہ پیش آتا تو کیا پوچھنے آتے حضرت علی سے؟ ارے بھائی کچھ تو اپنے عقل سے اجتہاد کرتے بتاتے نا، یہی اجتہاد ہے۔ لیکن یہ اجتہاد وہ نہیں ہے کہ حضرت علی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کی تعلیم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن اور رسول کی حدیث، امیر المومنین کی حدیث کی روشنی میں مالک اشتر مسائل کا حل دیتے تھے،
اور ان کی بات لوگ مانتے تھے، لیکن پھر بھی مالک اشتر معصوم تو نہیں تھے. آپ تو کہہ رہے ہیں معصوم کی تقلید کریں گے، تو مالک اشتر تو ان کی تو تقلید ہوتی تھی. اس دور کے بھی شیعہ آپ سے بہتر تھے کہ وہ ان کی بات مان لیتے تھے. اور پھر اور میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں، اور اس کے بارے میں تو تاریخ میں نہیں، تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ. اب اس سے زیادہ آپ کیا مانیں گے بھائی؟ قرآن کے بعد ہمارے یہاں شیعوں میں نہج البلاغہ کا ہی سب سے زیادہ رتبہ ہے. اس نہج البلاغہ سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، مکتوب یعنی خطوط جو ہیں امیر المومنین کے 67 نمبر خط انہوں نے اپنے ایک گورنر جن کا نام تھا قسم ابن عباس، یہی عبداللہ ابن عباس جن کو ابن عباس کہا جاتا ہے، انہی کے بھائی قسم ابن عباس کو گورنر بنایا تھا مولا نے اپنی خلافت کے دور میں مکے کا. خود مولا کہاں تھے؟ کوفے میں. گورنر کہاں کا بنایا؟ مکے کا. اور قسم سے کیا کہا تھا؟ لیجئے فتویٰ کا لفظ سنیے. دور امیر المومنین میں فرماتے ہیں وَأَجْلِسْ لَهُمْ الْعَصْرَيْنِ، اے قسم ابن عباس تم لوگوں کے لیے 2 عصر کے وقت بیٹھنا، جیسے ہم مغربین ظہرین کہتے ہیں، عصر کے وقت کل ملا کر کے، دن کے وقت ایسے کہنا، دن کے وقت تم ان کے لیے بیٹھنا، اور بیٹھ کر کے پھر کیا کرنا؟ وَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي، اور جو تم سے فتویٰ مانگے اسے فتویٰ دینا. اب یہ فتویٰ کا بھی لفظ ہے، آپ کو تو فتویٰ لفظ سے چڑ ہوتی ہے. جتنے بھی مخالفین ہیں تقلید کے وہ فتویٰ لفظ آتے ہی بھڑک جاتے ہیں. لوگ امیر المومنین کے قول میں فتویٰ لفظ آیا. فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي، مستفتی وہ ہوتا ہے جو فتویٰ مانگے، افتے کا مطلب فتویٰ دو اسے جو تم سے فتویٰ مانگے. اب یہاں پہ تو قسم ابن عباس سے امیر المومنین کہہ رہے ہیں. میں پھر سوال کرتا ہوں، قسم ابن عباس کیا معصوم تھے؟ نہیں معصوم تھے. آئیے پھر آگے کے دور دکھاتے ہیں. ہے جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا. اس خط میں کیا لکھا تھا؟ من حسین ابن علی الی رجل فقیہ، حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ، وہی فقیہ جس کی فقاہت، فقہا، تفقہ، جس کی ابھی ہم نے آیت بھی پڑھی. فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو دین کی معلومات گہرائی سے حاصل کر چکا ہوتا ہے، جسے دین کی اطلاع ہوتی، گہرائی سے معلومات حاصل ہوتی، علم دین رکھتا گہرا. تو جناب حبیب ابن مظاہر کوفے میں موجود تھے، امام حسین علیہ السلام مدینے میں. اب اگر کوفے میں کسی شیعہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو کیا وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا مدینے آتا تھا؟ ذرا دیکھیے گا نقشے میں کہ کتنا فاصلہ ہے کوفے سے اور مدینے کا. زندگی پھر آدمی کی ختم ہو جاتی، ہر مسئلے کے لیے دوڑتا آتا چلا جاتا، پھر پہنچتا، پھر کوئی مسئلہ آتا، پھر دوڑتا چلا آتا، پھر کھانا پینا بھی بند کر دیتا، اپنا کاروبار بھی بند کر دیتا، پھر جو بھی وہ محنت مشقت کرتا تھا وہ بھی بند کر دیتا، فتوی پوچھتا رہتا، اصل مسئلے پوچھتا رہتا معصوم کے پاس آ کر کے. نہیں، ایسا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایسے سمجھیے گویا حبیب ابن مظاہر وہاں پر کوفے میں امام کے نمائندے تھے. اور ہے بھی ایسا، وہ کوفے کے شیعوں کے سردار کہلاتے تھے جناب حبیب ابن مظاہر. تو حبیب ابن مظاہر معصوم تھے؟ نہیں معصوم تھے، لیکن نمائندے تھے معصوم امام کے. اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور اگلا دور، 2-3 دور بیچ کے اسکپ کر دیتا ہوں، آتا ہوں آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کا دور دکھاتا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام کے بہت قریبی صحابی تھے، بہت ساری روایات ان سے نقل بھی کی ہیں انہوں نے. ان کا نام تھا ابان ابن تغلب. ابان ابن تغلب اتنا زیادہ علم رکھتے تھے، اور ان کے یہ کہوں کہ ان کے اندر اتنا علم رچ بس گیا تھا، معصوم کی تعلیمات کو ایسا انہوں نے حاصل کیا تھا، قرآن و حدیث پر ایسا عبور رکھتے تھے کہ امام نے ان سے فرمایا یا ابان اجلس فی المسجد المدینہ وَأَفْتِ النَّاسِ فَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرَى مِثْلُكَ فِي شِيعَتِي. اے ابان ابن تغلب، تم مسجد مدینہ میں بیٹھا کرو اور فتوے دیا کرو، مجھے پسند ہے کہ میرے شیعوں میں تم جیسا انسان پایا جائے اور دکھائی دے. دیکھیے یہاں تو مولا کہہ رہے ہیں مجھے پسند ہے کہ فتویٰ دو، تم جیسا انسان ہو جو فتویٰ دیتا ہو. امام خود سے کہہ رہے ہیں فتویٰ دو. افت الناس کا مطلب لوگوں کو فتویٰ دو. تو یہاں تو امام کہہ رہے ہیں. اور یہ میں پھر پوچھتا ہوں، کیا یہ ابان ابن تغلب معصوم تھے؟ نہیں، معصوم کے نمائندے تھے. تو اب یہاں پر بھی بات ثابت ہو گئی میری. آئیے میں اگلا دور دکھاتا ہوں.
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے. ایک شخص آیا جس کا نام تھا شعیب ابن یعقوب اقرقوقی. عام شیعہ تھا لیکن راوی ہے, بہت سی روایات اس نے نقل کی ہیں لیکن روایت کی حد تک راوی ہے. یہ ابھی فتویٰ دینے کی حد تک نہیں پہنچا, روایت نقل کر سکتا ہے, معتبر ہے, سچا آدمی ہے. تو اب یہ آتا ہے شعیب ابن یعقوب اقرقوقی اور امام سے یعنی چھٹے امام علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ مولا کبھی کبھی ربما احتجنا ان نسأل عن الشیء فمن نسأل. اے مولا کبھی کبھار میرے سامنے ایسے کچھ مسئلے پیش آتے ہیں کہ جس کا حل مجھے چاہیے ہوتا ہے, میں کس سے سوال کروں, اس کے بارے میں کس سے پوچھوں؟ آپ تک نہیں رسائی ہے, میں نہیں پہنچ سکتا, میرا شہر دور ہے, میں آپ تک کیسے پہنچوں؟ تو امام نے دیکھیں جواب کیا دیا, علیکا بالاسدی, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسدی سے اس مسئلے کا حل حاصل کرو. جو مسئلہ تمہارے سامنے پیش آئے وہ اسدی سے. اسدی کون؟ انہی کو ابو بصیر کہتے ہیں. ابو بصیر امام ششم علیہ السلام کے بہت قریبی صحابی تھے, ایسے صحابی جو فتویٰ دے سکے ہیں یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل بتا سکے ہیں. ان کو امام نے وہ جو کلی قانون تھے, جنرل پرنسپلز تھے, وہ بتائے ہوئے تھے, سمجھائے ہوئے تھے. ان کی روشنی میں اسدی یعنی ابو البصیر فتویٰ دیتے تھے اور کہہ رہے امام اس سے شعیب ابن یعقوب اقرقوقی سے کہ اس سے پوچھا کروں نا. تو چھٹے امام کے دور کو بھی آپ کو ایک روایت دکھا دی, ایک روایت اور دکھاتا ہوں, اور وہ بھی کس دور کی؟ چھٹے امام علیہ السلام کے دور کی. دیکھیے پھر بڑی تفصیلی روایت ہے, پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اس میں کیا ہے, امام کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ بھی امام کا معتمد ہے, شیعہ ہے, محب اہل بیت ہے. وہ آتا ہے تو امام اس سے پوچھتے ہیں, اس کا نام کیا؟ معاذ ابن مسلم. آتا ہے امام کے پاس اور امام اس سے پوچھتے ہیں بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس. مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد جامع میں یعنی جمعہ مسجد میں بیٹھتے ہو اور لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو. قلت, وہ راوی یعنی خود معاذ ابن مسلم کہتا ہے, قلت نعم, جی مولا ایسا ہی کرتا ہوں. اردت ان اسألک عن ذلک قبل ان اخرج, میں چاہتا تو یہی تھا کہ اپنے نکلنے سے پہلے, جانے والا تھا شاید امام کے پاس سے, میں اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. آپ سے ملنے آیا تھا, میں جا رہا تھا, بھول رہا تھا, آپ نے یاد دلا دیا, پوچھنا چاہتا تھا کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں یا نہیں. اور پھر اب خود ہی اس نے بیان کیا کہ میں کرتا کیا ہوں, مولا سنیں آپ. انی اقعد فی المسجد فیجیء الرجل فیسألنی عن الشیء, میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کوئی انسان آتا ہے جو مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے. جب سوال پوچھتا ہے تو میں پوچھنے والے کو دیکھتا ہوں. فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَكُمْ, میں اگر دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا مذہب کوئی اور ہے, یہ اس مخالف مذہب کا, اہل سنت کا ماننے والا ہے جو آپ کا مذہب نہیں رکھتے. اختلاف کا مطلب ہر جگہ مخالفت نہیں ہوتا, عربی میں مختلف ہونا. یہ مختلف مذہب رکھتا ہے آپ سے یعنی شیعہ نہیں ہے, تو میں کیا کرتا ہوں, اخبرتہ بما یفعلون, تو میں اسے وہ فتویٰ بتاتا ہوں جو اہل سنت کا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر آگے کہہ رہا وہی شخص وَيَجِيءُ الرَّجُلُ عَرِفَهُ بِمَوَدَّتِكُمْ, پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا شخص بھی آتا ہے, کوئی ایسا مرد بھی آتا ہے کہ جو آپ کی مودت رکھتا ہے یعنی محب اہل بیت ہوتا ہے. میں جانتا ہوں اس کے بارے میں کہ یہ محب اہل بیت ہے, تو میں کیا کرتا ہوں, فَأَخْبَرُهُ بِمَا جَاءَ مِنْكُمْ, پھر میں اس سے وہ چیز بتاتا ہوں جو میں نے آپ سے سیکھی, آپ لوگوں سے, یعنی آپ اماموں سے سیکھی ہے. پھر تیسری قسم کا انسان وَيَجِيءُ الرَّجُلُ لَا عَارِفُهُ وَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ, اور کبھی کبھی ایک ایسا انسان آتا ہے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ کیا ہے, مجھے نہیں پتا, میں نہیں پہچانتا اسے. اس کے لیے کیا کرتا ہوں, فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا وَجَاءَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا, پھر میں اسے بتاتا ہوں کہ دیکھو بھائی سنیوں میں یہ ہوتا ہے, شیعوں میں یہ ہوتا ہے, ان کے امام یہ کہتے ہیں, ان کے امام یہ کہتے ہیں. اور سنیوں کے بھی سارے فرقے بتاتا ہوں. اس زمانے میں بہت سارے امام پیدا ہو گئے تھے, یہ ایک الگ سے گفتگو ہے. آج 4 امام مانے جاتے ہیں نا سنیوں, اس زمانے میں کئی ہو چکے تھے. خیر, میں ان کے ہر ایک کا فتویٰ بتا دیتا ہوں. ادھر سے بیچ میں کہہ رہا اسی میں فَأَدْخِلْ قَوْلَكُمْ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ, میں بیچ میں وہ سارے قول بتا رہا ہوں, بیچ میں آپ کو ایک قول لگا دیتا ہوں.
کہتا ہوں کہ چھٹے امام تو نہیں، جعفر ابن محمد جو مدینے میں ہے نا وہ ایسا کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ چھٹے امام کا قول اسی میں شامل کر دیتا تھا۔ پھر امام فرماتے ہیں، سب سن کر کے چھٹے امام اس سے کہتے ہیں اصنع کذا، ایسا کیا کرو تم، ایسا کیا کرو۔ اور پھر فرما رہے ہیں فإنی کذا اصنع، میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں جیسا تم کرتے ہو، کہ اگر ایسا آدمی آ گیا کہ جو تھوڑا ادھر کا ماننے والا ہے اہل سنت کا، تو میں اس کا ہی فتویٰ بتا دیتا ہوں۔ اگر ایسا آیا جو ہمارا ماننے والا، تو میں بتاتا ہوں شیعت کیا ہے، شیعوں کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں۔ اور اگر ایسا کوئی آیا کہ جو ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ کیا، البتہ ہر جگہ پر امام علم غیب سے کام نہیں لیتے تھے کہ ہمارا چاہنے والا ہے کہ نہیں چاہنے والا ہے، نہیں پتہ ہے تو اس کو ویسا بتا دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، تو امام ایسا بتا دیتے تھے۔ امام تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ معاذ ابن مسلم یہ کوئی معصوم تو نہیں تھا، معصوم کا نمائندہ تھا۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں اگلا دور امام رضا علیہ السلام کا دور ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، روایت۔ اچھا یہ بتا دیں، آپ کو حوالے آپ پوچھیں گے، وہ جو میں نے روایت پڑھی 5ویں امام کی، کہ جو انہوں نے ابان ابن تغلب سے کہا تھا کہ اجلس فی المسجد المدینہ وافت الناس، اس کا حوالہ یہ ہے کہ کتاب ہے ہماری شیعوں کی مستدرک الوسائل، اور اس کتاب کو بھی الگ الگ اس کے ایڈیشن ہے، وہ ایڈیشن کہ جو قوم کے مؤسسے آل البیت نے چھاپی ہے، اس کی 17 نمبر جلد اور صفحہ نمبر 315۔ اسی طرح سے جو میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے چھٹے امام کی، کہ جب شعیب ابن یعقوب اقرقوقی نے پوچھا تھا میں کس سے مسئلہ پوچھوں، اس روایت کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 142، اور یہ بھی وسائل الشیعہ جو اس ادارے نے چھاپی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پرنٹنگ جب ہوتی ہے ان کتابوں کی، تو اب جب کمپیوٹر سے چھپنے لگی ہیں، کمپیوٹر سے کمپوزنگ ہو رہی ہے اور اس کی ٹائپنگ ہو رہی، تو اب نمبر پیج کے بدل گئے۔ جب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو کم جلدوں میں ہوتی تھی، اب ذرا سا کھلا، تو اب جو ہے یہ جو ایڈیشن ہے جو آل البیت نے چھاپا ہے، قم کے ادارے نے، اس کی میں حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو اور کوئی بھی دیکھ لیے گا، بہرحال آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن ایڈیشن بدلتے، روایت تو ساری وہی رہتی ہے۔ اب میں جو آپ کے سامنے روایت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ امام رضا علیہ السلام کے دور کی ہے، اور وہ اس کا حوالہ پہلے سے بتا دوں، رجال توسی میں وہ موجود ہے، اور اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 779 پر ایک شخص جس کا نام ہے حسن ابن علی ابن یقطین، شاید آپ نے علی ابن یقطین کا نام سنا ہو۔ یہ علی ابن یقطین جو تھے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کا بیٹا حسن ابن علی ابن یقطین، اور ادھر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے امام رضا علیہ السلام، ان کا زمانہ ہے۔ حسن آتے ہیں اور آ کر کے امام رضا سے کہتے ہیں کہ میرے سامنے کبھی کبھی ایسے مسئلے پیش آتے ہیں کہ میں ان کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ اب یہ بھی کوئی معمولی تو نہیں آدمی ہے، ایک بہت اہم صحابی کا بیٹا، لیکن بہرحال اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا مسئلے کا حل، تو امام سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس سلسلے میں یونس ابن عبد الرحمن کی طرف رجوع کر سکتا ہوں؟ میں عربی پڑھتا ہوں اس روایت کی۔ لا اکاد اصل الیک اسألک عن کل ما احتاج الیہ من معالم دینی، یہ ممکن نہیں ہو سکتا مجھ سے کہ میں ہر اس مسئلے میں کہ جو میرے سامنے پیش آتا میں آپ کے پاس آ کر کے اس کا حل پوچھوں، مسئلے کا حل۔ تو پھر کیا کروں؟ افا یونس ابن عبد الرحمن ثقہ آخذ منہ ما احتاج الیہ، تو پھر کیا یونس ابن عبد الرحمن جو آپ کے بڑے اور قریبی صحابی ہیں، جن کے اندر علم رچ بس گیا ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک عرصہ گزارا، کیا وہ معتبر ہے کہ میں ان سے اپنے دین کا مسئلہ پوچھ لوں؟ امام فرماتے ہیں نعم، ہاں پوچھ لینا، اس سے پوچھ سکتے ہو، یونس ابن عبد الرحمن ہمارا معتبر انسان ہے۔ اب میں پوچھوں گا، یہ تو خود حسن ابن علی ابن یقطین تو خود صحابی کے بیٹے ہیں، شیعہ ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس سے پوچھیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک سے نہیں، اس آدمی سے کہ جو جانکار ہو اس سے پوچھنا۔ وہ خود بتا رہے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں کیا ان سے پوچھ لوں؟ یعنی اس دور کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ہر ما شما سے نہیں پوچھنا،
اس آدمی سے پوچھنا جس نے امام سے ڈائریکٹ علم لیا اور جس نے امام کی تعلیمات کو اچھے سے سمجھا ہے. تو پھر یہاں امام رضا علیہ السلام کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونس ابن عبد الرحمن جو کہ غیر معصوم ہے، ان کی گویا تقلید ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے وہاں پر مسائل کا حل دے رہے ہیں. امام کہاں موجود ہیں؟ امام مدینے موجود ہیں، اور یہ یونس ابن عبد الرحمن مدینے سے میلوں دور، تو اس شہر میں، اپنے شہر میں، تو وہاں پر مسائل بیان کر رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، اور ان کے فتوے کو مانا جا رہا ہے. یہی تو تقلید ہے. تو میں نے تاریخ بھی آپ کو دکھا دی، تاریخ میں بھی ہوتی تھی تقلید. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اعتراض کرنے والے صاحب کہ شیخ صدوق کے دور میں تقلید نہیں ہوتی تھی. شیخ صدوق کب ہوئے؟ ان کی وفات ہے 381 ہجری میں. امام رضا کب ہوئے ہیں؟ 190-84 سے لے کر کے ان کی امامت کا زمانہ 203 ہجری تک. امام رضا پہلے ہوئے یا شیخ صدوق؟ میں نے تو پیغمبر کا دور دکھا دیا، جب ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا وہاں سے، اس سے پہلے سے بعثت کا دور دکھا دیا. جب 10 بعثت کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں تقلید ہوتی تھی. آپ تو شیخ صدوق کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا آگے کے لوگوں میں مثال دیتے ہیں وہ لوگ بہت سے، شیخ غر عاملی کے دور میں تقلید نہیں ہوتی. غر عاملی کا دور کیا ہے؟ 11ویں اور 12ویں صدی ہے. 11ویں اور 12ویں صدی ہجری، تو 1000 سال بعد رسول کے، 1000 سال بعد امیر المومنین کے. آپ ان کی بات کریں تقلید نہیں ہوتی. میں آپ کو 1000 سال پہلے دکھا رہا ہوں کہ تقلید ہوتی تھی. اور پھر بھی میں نے آپ سے کہا اس سب سے الگ کہ اگر تقلید کے بارے میں کوئی روایت نہ بھی ہو تب بھی آپ کو تقلید کرنی پڑے گی. آپ جائیں گے کیسے؟ میں نے مثال بھی دی. اگر پانی پینے کے بارے میں کوئی آیت نہ ہوتی، کھانا کھانے کے بارے میں کوئی آیت یا روایت نہ ہوتی، تو آپ کیا کھانا نہ کھاتے، پانی نہ پیتے؟ ارے یہ تو ضروریات میں سے ہے، بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. اس کو تو کرنا ہی ہے. کھانا تو ہے ہی ہے، پینا تو ہے ہی ہے. تو بس اسی طرح سے بنیادی چیز ہے. آپ کی گاڑی کیسے چلے گی جب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ صاحب اس دوا کا استعمال اس مریض پہ کر سکتے ہیں نہیں، پلازما ڈونیشن ہو سکتا ہے نہیں، پلیٹلیٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں نہیں، بلڈ ڈونیشن ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ تو میں میڈیکل فیلڈ کے حوالے دے رہا ہوں، ورنہ تو ابھی آپ سے پوچھنا شروع کروں گا کہ کب آپ نے دیکھا، کس روایت میں لکھا ہے کہ رسول باٹا کا جوتا پہنتے تھے؟ تو یہ تو آپ نے اپنے سے سمجھا نا. تو یہ یہاں پر تو آپ کی عقل اپنی بھڑا رہے ہیں. ارے بھائی اصول، کلی اصول، رسول نے یہ نہیں طے کیا کہ اس طرح کا جوتا پہنو گے، اس طرح کا نہیں پہنو. رسول نے لباس کے سلسلے میں، جوتوں کے سلسلے، اس طرح کی چیزوں کے سلسلے میں کچھ اصول کلی بتا دیے. دیکھو تمہارا لباس ایسا ہو جو تمہارے بدن کو ڈھکے، وہ بھی ڈیسنٹلی ڈھکے. دیکھو تمہارا مثلا عورت سے کہا کہ تمہارا پردہ ایسا ہو کہ یہ چیزیں ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. اب تم چاہے وہ سوتی کپڑے کا بناؤ اپنا برقع یا پھر پولیسٹر کا بناؤ، یہ سب نہیں طے کیا رسول نے. نیلا بناؤ کہ پیلا بناؤ کہ کالا بناؤ کہ سفید بناؤ، یہ سب نہیں طے کیا. یہاں پر چھوڑا، اصول کلی دے دیے ہم کو کہ یہ چیز ڈھکی ہونی چاہیے. لباس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں نہیں ہو سکتا تھا ایک ایک چیز کے بارے میں بیان کیا جائے. قرآن بہرحال یعنی 2 دفتیوں کے بیچ میں آنا تھا، یا قرآن ایسا ہوتا کہ دنیا کی ہر چیز چینی کی پلیٹ میں کھاؤ اور تان چینی کی پلیٹ میں نہ کھاؤ؟ یہ کہاں لکھا جاتا؟ مثلا کہہ رہا ہوں، کتنے آپ گھر کے اندر گھومیے اور اپنے گھر کو دیکھیے، اور تھوڑا گھر سے باہر چلے جائیے، بازار کو دیکھیے، پھر دیکھیے کون سی چیزیں رسول کے زمانے میں یا اماموں کے زمانے میں ہوتی تھی اور کون نہیں ہوتی تھی. آپ کو خود احساس ہوگا لاکھوں اور کروڑوں چیزیں تھیں کہ جو اماموں کے زمانے میں نہیں تھی. جتنے پریزرویٹیوز، فوڈ کلر اور فلاں یہ کچھ نہیں تھا. اس طرح سے شکر ہی نہیں بنتی تھی جو آپ کھا رہے ہیں. کیسے؟ کون سا حکم لگا؟ وہی حکم کلی جو امام نے بیان کیا. کس نے لگایا؟ وہی مجتہد، وہی آیت اللہ، وہی مرجع تقلید. تو آپ کہتے ہیں ہم مانیں گے نہیں. تو پھر کس کی بات مانیں گے؟ کہاں لکھا ہوا قرآن میں کہ آپ شکر یہ والی لے لیجئے کہ جس میں مثلا 1000 کیمیکل ڈال کے صاف کی گئی ہے؟ دکھائیے مجھے کوئی آیت، دکھائیے مجھے کوئی روایت. پھر آج سے آپ یہ نمک کھانا چھوڑ دیجئے، شکر کھانا چھوڑ دیجئے. نمک میں تو آیوڈین پڑا ہے، فلاں ہے. ابھی کیسے آپ کو پتا کہ حرام ہے کہ حلال ہے آیوڈین؟ تو یہ ساری باتیں جذبات سے کام نہ لیجئے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے. رہ گئی تاریخ تو میں بس جلدی کچھ مراجع تقلید، یہ بھی آپ کو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ جو زمانہ اماموں کے زمانے کے قریب تھا
اس میں اتنے نئے مسئلے نہیں آئے تھے، نئی چیزیں نہیں تھی کہ ہمیں ہر تقلید کی ضرورت پڑے. 20 سال تک کوئی نئی بات نہیں آتی تھی. آج 20 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. مثال دے دوں آپ کو، یہ موبائل فون کی ہسٹری کتنی ہے. ابھی مجھے یاد ہے کہ سن 2004 میں حج کرنے گیا، تب تک میرے پاس موبائل فون نہیں تھا، اور وہاں پر چونکہ قافلے سے جدا ہوئے جا رہے تھے، ضرورت پڑی تو پھر وہاں لیا. تو اب اس کے بعد سے لیکن وہ موبائل فون بالکل بیسک تھا، نمبر دکھتے تھے اور کچھ نہیں، صرف کالنگ ہوتی تھی. آج موبائل فون میں اسی میں کیمرہ ہے، اسی میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. کتنی تیزی سے زمانہ بدلا. یہ انٹرنیٹ کا تو تصور ہی نہیں تھا. یہ انٹرنیٹ سے کیا کیا نہیں ہوا جا رہا. یہ جو آپ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ساری چیزیں انٹرنیٹ پر، یہ موبائل فون پر، اور اس میں کیا کیا ہے یہ تو آپ خود دیکھیے. تو زمانہ کتنی تیزی سے بدلتا ہے. اب چیزیں کتنی تیزی سے بدلتی ہیں. اب آرٹیکلس اینڈ آبجیکٹس اور را مٹیریل کتنی تیزی سے بدلتا ہے. پلاسٹک کی بھی ایک قسم نہیں، لاکھوں قسمیں ہیں. اسی پیٹرولیم سے اب دوائیں بن رہی ہیں، آپ کو پتا ہے. اسی پیٹرولیم سے کھاد بن رہی. یہ جو زمین کے نیچے سے تیل نکل رہا ہے، اس سے کھاد بناتے ہیں، اس سے دوائیں بناتے ہیں، اس سے پلاسٹک بنتی. یہ تو آج سے 100 سال پہلے یہ تیل 200 سال پہلے نہیں تھا. تو اتنی چیزیں نئی بن گئیں. جتنے پینٹ، جتنی وارنش، یہ ساری کچھ نہیں تھی. تو ان سب کے بارے میں ہم کو حرام حلال تو جاننا ہے نا. یا تو پھر کہہ دیں کہ اسلام بس اس زمانے تک تھا جب تک معصوم ہمارے درمیان تھے، یعنی ظاہری طور پر جب تک دکھ رہے تھے. غیبت صغرا تک تو بس یہ اسلام تھا، اس کے بعد اسلام ختم. تو پھر ایسا ہوگا تو پھر آپ بھی ختم، یعنی آپ کا اسلام بھی ختم. اگر آپ مانتے ہیں کہ اسلام آج بھی ہے، ویسے ہی زندہ ہے، تو آپ کو تقلید کرنی پڑے گی. اور اب بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو میرے پاس آپ بھیجیں، جتنی میری بساط ہوگی انشاءاللہ اس کا کنونسنگ آنسر دیں گے. میں آپ کے سامنے ایک فہرست پڑھنے جا رہا تھا کہ مراجع کرام غیبت کبریٰ میں. غیبت کبریٰ کب سے شروع ہوئی؟ 329 ہجری سے. اور 329 ہجری میں یعقوب کلینی جو کہ کافی الکافی کتاب جنہوں نے کمپائل کی، ان کی وفات ہے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں شیخ صدوق، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اخباری تھے. ارے بھائی اس زمانے میں صرف اخبار ہی کی حد تک تھا. میں نے کہا اس زمانے میں نئے مسئلے آتے نہیں تھے اتنے، آج آتے ہیں. پھر شیخ مفید سن 336 سے 412. پھر علی ابن حسین سید مرتضیٰ، اور وہ 355 سے 436 تک. پھر سید رضی انہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا 359 سے 404 ہجری تک. پھر شیخ طوسی یعنی کون؟ محمد ابن حسن شیخ طوسی، جن کی 2 کتابیں کتب اربعہ میں داخل ہیں، وہ 385 سے 460 ہجری تک رہے اس دنیا میں. پھر دیکھیں گیپ کوئی ایسا نہیں آ رہا ہے. پھر محمد ابن علی ابن شہر آشوب، یہ ان کا زمانہ 489 سے 588. پھر اس سے آگے خواجہ نصیر الدین طوسی، بہت بڑے عالم ہمارے. ان کے زمانے میں ان کی ایک طریقے سے اس زمانے میں خواجہ کی تقلید ہو رہی تھی. 597 سے 672 تک. پھر اس کے بعد تو فقہا کا ایسا دور ہے. محقق ہلی یعنی جعفر ابن حسن محقق ہلی 602 سے 676. یہ کون تھے؟ ماموں تھے علامہ ہلی کے، محقق ہلی. پھر خود علامہ ہلی جو ان کے شاگرد بھی تھے 648 سے 726 ہجری تک. ان کا پورا نام علامہ ہلی کا حسن ابن یوسف علامہ ہلی. پھر علامہ ہلی کے بعد ان کے بیٹے فخر المحققین محمد ابن حسن، یعنی جن کو پسر علامہ بھی کہا جاتا ہے، 682 سے 771 ہجری تک. پھر شمس الدین محمد ابن مکی شہید اول، جن کا آپ سوچیں کہ ابھی بھی کتاب ہمیں حوزے میں پڑھائی جاتی اللمع الدمشقیہ. یہ جو ہے یہ محمد ابن مکی شہید اول کی کتاب ہے. یہ 734 سے 786 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. 786 ہجری یاد کرنے لائق. پھر ابن فہد ہلی، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے عدت الداعی، ان کا زمانہ ہے 757 سے 841 تک. پھر نور الدین عبداللہ محقق کرکی، بہت بڑے عالم شیعہ ہوئے اور بہت بڑے مجتہد، 870 ہجری سے لے کر کے 940 تک. پھر زین الدین ابن علی العاملی، جنہیں شہید ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس لمع دمشقیہ کی شرح لکھی، شرح لمع کہی جاتی ہے، اور وہ 911 ہجری سے 966 ہجری تک.
پھر زمانہ آتا مقدس اردبیلی کا جن کی وفات 993 ہجری میں. پھر زمانہ آتا ہے شیخ بہائی کا 953 سے 1031 ہجری تک. یہ سب فقہا ہیں، یہ سب مجتہدین ہیں. پھر محمد تقی مجلسی یعنی علامہ مجلسی کے والد 1070 ہجری میں وفات ہوئی. پھر ملا صالح مازندرانی بہت بڑے مجتہد، ان کا دور ہے 1086 ہجری میں ان کی وفات. پھر خود علامہ مجلسی یعنی محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی، جن کی وفات بہت آسان ہے یاد رکھنا 1111 ہجری. پھر محمد باقر ابن محمد اکمل یعنی آغائے وحید بہبہانی 1018 ہجری سے لے کر کے 1207 ہجری تک. پھر شیخ جعفر ابن خضر کاشف الغطاء بہت بڑے مجتہد کہ جن کا ڈنکا تھا اس زمانے میں 1156 سے 1228 ہجری تک ان کا دور. پھر شیخ مرتضیٰ انصاری جن کی کتابیں آج تک حوزے میں نجف میں قم میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہیں، فرائد الاصول اور المقاصد ان کی دو مشہور کتابیں. یہ نجف میں روضہ امیر المومنین علیہ السلام میں دفن ہیں 1214 ہجری سے 1281 ہجری تک. پھر مرزا محمد حسن ابن محمود شیرازی جن کو مرزا بزرگ کہا جاتا ہے، یہ 1230 سے لے کر کے 1312 ہجری تک. پھر سید ابو الحسن محمد اصفہانی، ان کی تصویریں بھی اب تو آپ کو ہیں نیٹ پہ اویلیبل، آپ دیکھ سکتے ہیں، 1277 ہجری سے 1365 ہجری تک. پھر حسن ابن علی طباطبائی بروجردی، آغا بروجردی کی تصویر بھی لگی ہے قم میں، اور معصوم قم کے روضے میں ان کی قبر بھی موجود ہے. ان کا دور تھا 1292 سے 1381 تک یہ حیات رہے. پھر سید محسن ابن مہدی طباطبائی الحکیم جنہیں آغا محسن الحکیم کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ 1306 میں پیدا ہوئے اور 1390 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. پھر سید ابو القاسم الخوئی کہ جو 1317 میں پیدا ہوئے اور 1413 میں ان کی وفات ہوئی. پھر سید روح اللہ موسوی الخمینی 1320 میں ولادت اور 1409 میں وفات. اور پھر الحمدللہ ہمارے ان فقہا کا سایہ اللہ نے باقی رکھا، اور دعا یہ ہے کہ ایسے ہی وہ ان فقہا کو جو آج کے دور کے ہیں ان کے سائے کو باقی رکھے یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے. اور وہ دو نام ہیں سید علی الحسینی السیستانی 1349 میں ہجری میں ولادت ہے، اور انشاءاللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے. اسی طرح سے سید علی خامنئی حفظہ اللہ، اور ان سب کے لیے جن کا میں نے نام لیا، ان سب پر اللہ کی رحمت ہو. اللہ اپنے اوپر اپنا رضوان جو کہا جاتا ہے رضوان اللہ علیہم، ان کے لیے کہتا ہوں. بہرحال ان کو طول حیات دے، خاص طور سے رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی کو اللہ طول عمر عطا فرمائے، آغا سیستانی کو طول عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح سے جو آج کے مراجع کرام ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے. آپ فخر سے کہیے کہ آپ کو ایسے لیڈر ملے ہیں. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک صاحب نے ملاقات کی تھی آغا سیستانی سے، اور وہاں پر کسی ایک ایسے آدمی نے کہ جو شیعہ کہنے کا تھا لیکن بے دین کہہ لیں آپ تھا، بحث کر رہا تھا آغا سیستانی نے اسے بہت سمجھایا. اب اس نے یہاں تک یہی والی باتیں جو بعض لوگ کرتے ہیں اخباری لوگ کہ یہ کھانے پینے کا طریقہ ہے بنا دیا، مولویوں نے اپنے کھانے پینے کے لیے خمس کا معاملہ گڑھا ہے، یہ ہے. تو آغا سیستانی کھڑے ہو گئے، کہا تو نے جب ایسی بات کہی ہے تو دیکھ. اور پھر آغا سیستانی نے اپنی قبا جو پہنتے ہیں وہ اتار دی. جس آدمی نے آنکھ سے دیکھا اس نے مجھے بتایا ہے، اتار دی. آغا سیستانی کے صرف یہ آستین اوپر کی، معاف کیے، آستین اوپر کی آغا سیستانی کے یہاں پر آستین جو تھی کرتے کی آستین، قبا کی آستین اوپر کی، کرتے کی آستین چھلنی تھی، کپڑا گلا ہوا تھا دونوں آستینیں. اور کہا کہ اگر تم چاہو یقین نہ ہو رہا تو اس قبا کو اتار دوں گا تو اس کرتے میں پیچھے پیٹھ نہیں ہے. اتنا پرانا قدیمی بوسیدہ کپڑا پہنے ہوئے تھے. اور ہماری قوم دیکھیے ایسے لیڈرز، آغا خامنئی کے بارے میں حفظہ اللہ، ان دونوں کو اللہ طول عمر دے. آغا خامنئی کے بارے میں نے دیکھا
ویڈیو آیا، تصویر آئی، پھٹی چپل پہنے ہوئے بیٹھے اور سینکڑوں کے مجمع میں تقریر کر رہے ہیں، اور ان کا لائیو ان کی تقریر آ رہی ہے۔ سادہ کھانا کھاتے ہیں، روکھی روٹی کھاتے ہیں آغا خامنئی۔ ان کے دسترخوان پر جن لوگوں نے شرکت کی، دیکھا تو صرف روٹی تھی اور پنیر تھا، اور سبزی کہی جاتی ایران میں یہ دھنیا مرچا جو آپ کہیں، پودینہ کہیں، یہ تھا، اس سے کھانا کھا رہے تھے۔ ہماری قوم کتنی ناقدری ہے کہ ایسے لیڈرز کی قدر نہیں کر رہی، اور دوسری قوموں کے ذرا سا آپ ان کے لیڈر کو، چھوٹے لیڈر سے لے کے بڑے لیڈر تک ذرا نگاہ کیجئے گا، چاہے وہ ہم دوسرے فرقے ہوں اور چاہے وہ دوسرے دین ہوں، ان کے ماننے والوں کے لیڈر جو ہیں، ان کے لیڈرز کو دیکھیے گا وہ کیسی رائل زندگی گزار رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں ان کے پاس، اور لیکن تب بھی ان کے ماننے والے ان کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اتنے اچھے لیڈر ہونے کے باوجود ان کے ماننے والے ان کی نہ وہ عزت کرتے ہیں، نہ ان کا احترام کرتے ہیں، نہ ان کی قدر کرتے ہیں۔ عزیزوں، ہم بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی نعمتیں دی جو دنیا کی کسی امت کو، کسی قوم کو نہیں دی، لیکن ہم قدر کرنا نہیں سیکھے۔ اللہ وہ دن لائے کہ ہمارے دلوں میں ان علماء کا احترام، دل سے احترام پیدا ہو، ہم ان کے اوپر اپنی جان چھڑک دیں، ہم ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں داؤں پہ لگائی رکھی ہے۔ ان میں سے بہت سے ہیں کہ جو جانا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں زیارت کرنے کے لیے، حضرت علی کے حرم میں زیارت کرنے کے لیے، مگر سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں جا پاتے۔ کیا ان کا دل نہیں تڑپتا ہوگا حسین کے لیے؟ کیا وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ بھی زیارت کریں؟ ہم اور آپ ہو جاتے ہیں، مگر وہ بیچارے نہیں جا پاتے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شیعت بچی رہے، اور ہم ایسے ناقدرے لوگ ہیں کہ ان کی اس قربانی کو بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ وہ دن لائے، آئیے ہم مل کر کے دعا کریں کہ ہمارا امام جلد از جلد ظہور فرمائے، تاکہ ہم سمجھیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام والے کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد